آپ کے نالج میں ہوگا، آپ سب کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ جو عمر بڑھتی ہے، یعنی کہ لوگ 65 سال کراس کرتے ہیں، تو اس میں کئی لوگوں کو، کافی لوگوں کو تو دل کی تکالیف بھی ہوتی ہیں، کئی کو شوگر بھی ہوتی ہے، اسی طرح اور بھی ہم کہتے ہیں کو ماربیڈیٹیز ہوتی ہیں۔ یعنی کہ کو ماربیڈیٹیز سے مراد یہ ہے کہ کسی کو لنگز کی، پھیپھڑوں کی تکلیف ہے، کسی کو گردوں کی تکلیف ہے، کسی کو جگر کی تکلیف ہے، کسی کو کوئی نیورولوجی یعنی کہ دماغی پرابلم بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایڈ کرتی ہیں، یعنی کہ یہ پلس پلس کر کے آپ کو زیادہ ایکسپوز کرتی ہیں ٹوارڈز دی چینجنگ ویدر کنڈیشنز، یعنی کہ جو ہمارا موسم چینج ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح گرمیوں کا موسم ہے، بہت شدید گرمی ہے جو ابھی گزر رہی ہے، اور ساتھ ہی اب مانسون بھی سیٹ ان ہو رہا ہے۔ تو اس سے کس طرح بچا جائے؟ کیونکہ یہ اس میں جو لوگ ولنریبل ہیں، یعنی کہ ایلڈرلی بوڑھے لوگ ہیں اور بچے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین ہیں جس طرح پریگننٹ وومنز ہیں، تو یہ زیادہ ولنریبل ہیں، یہ زیادہ ٹارگٹ پہ ہیں ان تکالیف کے، اس موسم کے خاص طور پہ۔ کیونکہ جب اس طرح کے ایکسٹریم موسم ہوتے ہیں، جس طرح آپ کہہ لیں کہ بہت شدید سردی آ جائے جو دسمبر جنوری میں، یا بہت شدید گرمی جو ابھی گزر رہی ہے مئی جون میں، خاص طور پہ جون جولائی میں، اور ساتھ پھر مانسون سیزن سیٹ ہو جائے جس میں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ نہ صرف گرمی ہوتی ہے بلکہ ہیومڈ ویدر ہو جاتی ہے، اسکروچنگ ہیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تیز دھوپ تو خط کم ہو جاتی ہے، کم ہی بہت کم ہو جاتی ہے خاص طور پہ لاہور اور اپر پنجاب میں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو بارشیں ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جی موئسچر بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے، جو بھی ہم سائنس سے سیکھتے ہیں، میڈیکل ہیلتھ سے سیکھتے ہیں، کہ لوگوں کو حفاظتی تدابیر اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح اپنا خیال رکھیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کو آلریڈی دل کی تکلیف ہے یا اور بھی یعنی کہ پرابلمز، مسائل ہیں جو میں نے پہلے عرض کیے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ انفیکشن سے بچیں، کیونکہ خاص طور پہ اب جو سیزن سیٹ ان ہو رہا ہے، اب جو سیزن شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ کو ملیریا ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے، اس میں آپ کو ڈینگی فیور جو کہ پہلے بھی کئی لوگ یہاں دیکھ چکے ہیں، گزار چکے ہیں، اس کا چانس بڑھ جائے گا، اس میں آپ کو ٹائیفائڈ کا چانس بڑھ جائے گا، کیونکہ پولیوشن بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جو فوڈ پروڈکٹس ہیں، جو کھانے کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ جراثیم زیادہ پھل پھول سکتے ہیں، اسپیشلی جب ہوا میں پانی کا تناسب بڑھ جائے، جس کو اب ہبس کہتے ہیں، ہو گئی ہے۔ تو اس میں یہ بڑا خیال رکھنا چاہیے ہمساروں کو، اسپیشلی جب آپ پہلے بہت لوگوں کو عادت ہے کہ باہر جا کے کھانے کی، تو اس کو اوائڈ کریں۔ خاص طور پہ جب آپ سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو وہ ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، فوڈ اسٹریٹ بنی ہوتی ہے، اور کئی ادھر چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، کوئی گول گپے کھا رہا ہے، کوئی کچھ مختلف چاٹ کھا رہا ہے، کوئی اس قسم کے را فوڈ جس کو کہتے ہیں، کچی سبزیاں وہ کھا رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اسپیشلی گھر سے باہر، کیونکہ ان میں زیادہ چانس ہوگا کہ ان میں بیکٹیریا بھی ہو، ان میں وائرس بھی ہو، اور ان میں فنگس بھی ہو۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ کو ساروں کو سمجھنا، کیونکہ وہ جو آپ باہر پہلے کھا رہے تھے کھانے، یا کوئی سینڈوچز یا کوئی اسی قسم کے سنیکس، ان سے آپ اوائڈ کریں، کیونکہ اب اس موسم میں خاص طور پہ زیادہ چانس ہے کہ ان میں انفیکشن، بیکٹیریا، وائرس، فنگس زیادہ ہوگا، بڑھ جائے گا اور آ جائے گا، اور وہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کا سارا نظام خراب کر سکتا ہے۔ آپ کو گیسٹرو یعنی کہ بدہضمی ہو سکتی ہے، آپ کو معدہ آپ کا خراب ہو جائے گا، آپ کو ڈائریا ہو جائے گا، وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزوں سے تو آپ نے بچنا ہے۔
تو اس موسم کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں جی بڑی بارش ہو گئی ہے، ہم بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ نہا رہے ہیں باہر، تو اس سے آپ اوائڈ کریں، اس کو بچیں، کیونکہ وہ پاپولیشن خاص طور پہ جو آلریڈی ولنریبل ہے ان کے لیے یہ بڑا لیتھل ثابت ہو سکتا ہے۔ لیتھل کا مطلب ہے کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو دل کی تکلیف ہے یا اس کا ہارٹ، دل کے پٹھے صحیح کام نہیں کر رہے، یعنی کہ ان کے پانی بھر جاتا ہے لنگز میں، پھیپھڑوں میں، اور دل کی پٹھے بھی کمزور ہیں، تو اگر ان کو یہ بیماریاں اٹیک کرتی ہیں، ان تکالیف میں وہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، تو ان کو پھر ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے، وہ ہارٹ فیلئر میں چلے جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیکمپنسیٹ ہو گیا، انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی کہ دل اب صحیح طریقے سے پمپ نہیں کر رہا، تو ہر جگہ پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے پورے جسم میں۔ تو پھر اگر یہ چیزیں ہو جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ فیلئر میں چلا گیا، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس سے پھر ردم ڈسٹربنسز ہو جاتے ہیں دل کی۔ ردم ڈسٹربنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو نبض ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی، کبھی ارریگولر ہو جاتی ہے، کبھی ارریگولر ہو جاتی ہے، کبھی پھر ریگولر ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کے لیے، مریض کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اس میں کلاٹ بننے کا چانس بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کلاٹ بن جاتے ہیں جو کہ دماغ میں بھی جا سکتے ہیں دل سے، اور باقی نالیوں میں بھی جا سکتے ہیں جسم کے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایلڈرلی لوگوں میں، بوڑھے لوگوں میں امیونٹی بھی کم ہوتی ہے، اور یہ امیونٹی جو ہے، یعنی کہ یہ آپ کو ایک انفیکشن سے بچاتی ہے۔ امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قوت مداخلت، جو جسم کی قوت مدافعت ہے، یعنی کہ آپ کو بچانے والی طاقت ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں امیونٹی۔ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ آپ نے غلط خوراک کھائی، اس نے آپ کی ساری سوزش کر دی، پیٹ میں، آنتروں میں انفلیمیشن کر دی۔ اب انفلیمیشن سے کیا ہوا، آپ کی وہ پارٹیکلز، وہ ذرات جو اندر نہیں جانے چاہیے تھے، وہ اندر چلے گئے۔ جب وہ اندر چلے گئے تو وہ انہوں نے جا کے خون کی نالیوں میں بھی چلے گئے، جو آپ کو نظر ہی نہیں آتے، اور ادھر جا کے انہوں نے سوزش کر دی، انہوں نے مزید انفلیمیشن کی۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ایک تو آپ کے کلاٹ بننا شروع ہو گیا دل کی نالیوں میں، دوسری نالیوں میں بھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ دل کی ردم میں، دل کی جو پلس ہے، یعنی کہ ہارٹ کی جو پلس چل رہی ہے، آپ کی نبض چل رہی ہے، اس میں بے ترتیبی آ جاتی ہے۔ تو وہ بھی ایک اور عنصر ہے جو کہ آپ کو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو داخل کرنا پڑتا ہے ایمرجنسی میں۔ تو یہ چیزیں جب تک آپ اوائڈ کریں گے تو ان چیزوں سے بچتے رہیں گے، اور خاص طور پہ میری تو گزارش یہ ہے کہ شدید گرمی میں بھی انڈور رہیں، اندر رہیں، گھر میں رہیں، خاص طور پہ ایلڈرلی لوگ جنہوں نے کام ویسے بھی باہر جا کے کوئی خاص نہیں انہوں نے کرنا، اور جو لوگ باہر کام کر بھی رہے ہیں، جن کی مجبوری ہے، مزدور طبقہ ہے، دوسرا طبقہ ہے، تو ان کو اپنا سر کور رکھنا چاہیے کپڑے سے یا ہیٹ سے، تاکہ ڈائریکٹ اس کے اوپر سورج کی شعاع نہ پڑے، اور ان کو گرمی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یعنی کہ پانی زیادہ پئیں، ہر آدھے گھنٹے بعد پانی پئیں، صاف پانی پئیں۔ تو ہم واپس آ جاتے ہیں مانسون پہ۔ اس پہ جو آپ پانی پی رہے ہیں وہ بھی صاف نہیں ہو سکتا، صاف نہ ہو، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں بیکٹیریا اور وائرس زیادہ ہیں، جگہ بنا لیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس موسم میں آپ نے ایسی غذا بھی اوائڈ کرنی ہے جس میں پانی کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹماٹر ہو گیا، یعنی کہ کوکمبر آپ کا ہو گیا، یعنی کہ کھیرا جسے ہم کہتے ہیں، واٹر میلنز ہو گیا جس کو آپ تربوز کہتے ہیں۔ ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے، کم سے کم لینی ہے، کیونکہ ان میں پانی کی کانٹینٹ زیادہ ہے، تو یہ مانسون کے سیزن میں ٹھیک نہیں ہے، جو آج کل سیزن اب شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح ہی وہ اجزاء خوراک جس میں سالٹ زیادہ ہے، یعنی کہ نمک زیادہ ہے، جس طرح آپ باہر جا کے پہلے سموسے کھاتے تھے، چاٹ کھاتے تھے، ان سے بھی اوائڈ کریں، کیونکہ وہ سالٹ زیادہ ہوگا تو وہ آپ کے اندر پانی ریٹین کرے گا، اور خاص طور پہ جن کو پہلے آلریڈی دل کی تکلیف ہے، ان میں زیادہ پانی جمع ہو گیا تو وہ دل کی فیلئر کی طرف لے جائے گا۔
وہ ہارٹ کو ڈیکمپنسیٹ کر دے گا، مزید کمزور کر دے گا۔ تو اسی طرح کچی چیزیں کھانا وہ اوائڈ کریں، یعنی کہ کچی سبزیاں باہر جو مل رہی ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں۔ چاٹ باہر جو بنی ہوئی ہے اپنے گھر بنا کے کھا لیں تو الگ بات ہے، جو باہر بنی ہوئی اس میں زیادہ چانس ہے کہ نمک بھی زیادہ ہوگی اور جراثیم بھی زیادہ ہوں گے۔ تو یہ بڑے جس کو کہتے ہیں نا اسپیشل ٹپس ہیں آپ کے لیے، آپ نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ اور پانی بھی آپ نے صاف کر کے پینا ہے۔ اگر فلٹر لگا لیں تو سب سے اچھی بات ہے، اگر فلٹر نہیں ہے تو کم از کم لوگ جن کے پاس فلٹر نہیں ہے یا اس کو نہیں وہ کر سکتے، دے کین ناٹ افورڈ اٹ، تو وہ اس کو پانی کو ابال کے پئیں، وہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ جو ابال کے ٹھنڈا کر کے اس کو پانی کو ایوریج ٹیمپریچر پہ لا کے پھر پئیں۔ تو یہ تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ جن کو چاہے کچھ بھی نہیں ہے تکلیف اور کوئی تکلیف نہیں ہے، ہیلدی لوگ ہیں، لیکن کیا ٹائیفائڈ ان کے لیے نہیں خطرناک ثابت ہو سکتا؟ کیا ملیریا ان کے لیے نہیں خطرناک ثابت ہو سکتا؟ کیا ڈینگی ان کے لیے نہیں خطرناک ثابت ہو سکتا؟ اور دنیا میں کئی حصے ایسے ہیں جہاں سب سے زیادہ اموات ہی ملیریا سے ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے بڑی اسپیشلی ان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ بیماریاں نہ صرف ان لوگوں کو زیادہ تکلیف دیں گی جن کو آلریڈی دل کی تکلیف ہے یا بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے یا ہائی کولیسٹرول ہے، بلکہ یہ ان کو بھی دیں گی جو نارمل ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی تو تکلیف دیں گی سکتی ہے نا۔ تو پھر آپ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جائیں گے، پھر دوائیاں کھائیں گے تو وہ آپ کی جسم کی جو امیونٹی ہے وہ آلریڈی کم ہو چکی ہے اور کم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بڑا واضح طور پہ ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، تو میں نے اس پہ تبصرہ کچھ کیا ہے۔ تو باقی اب آپ آ جائیں کہ وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر ہے وہ کس طرح بیہیو کریں۔ صاف ظاہر ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایسے میڈیسنز خاص طور پہ اس موسم میں یا گرمی میں ڈائیوریٹکس جسے ہم کہتے ہیں جو پانی نکالتے ہیں ان سے اوائڈ کریں، وہ ان کا مزید ڈی ہائیڈریشن کر دیں گے، کیونکہ گرمیوں میں تو ڈی ہائیڈریشن ویسے ہو جاتی ہے، آپ کا بلڈ والیوم یعنی کہ دل کی جو خون کی مقدار ہے جسم میں وہ کم ہو جاتی ہے، تو یہ اور دل جو ہے وہ پھر تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اس کا ریٹ ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم انڈر لائنگ کاز دیکھیں، انڈر لائنگ چیزیں دیکھیں تو اس میں اس میں جو نالیوں میں خون کی وہ والیوم ہے وہ کم ہوا ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے آپ کے گردوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، نہ صرف باقی چیزوں کو کر رہا ہے بلکہ گردوں کو بھی کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جن کو آلریڈی دل کی تکلیف ہے یا بلڈ پریشر ہے تو وہ بڑے امپورٹنٹلی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایئر پولیوشن کی طرف۔ اب خدا نخواستہ آپ دیکھیں پاکستان میں جس کو ہم ایئر انڈیکس کہتے ہیں وہ کتنا اوپر رہتا ہے، تو یہ لوگوں کو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں ہوا میں جو آپ کے اندر جا رہے ہیں ناک سے منہ سے، اور تو یہ اندر جا کے سوزش کرتے ہیں جو آپ کی خاص طور پہ ایئر انڈیکس جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو ہوا میں پولیوٹنٹس ہیں، ایئر پولیوشن ہے، اس سے کس طرح بچا جائے اور وہ کیا ہوتی ہے۔ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں ہوا میں جو آج کل کیونکہ گروسلی ہر طرف پولیوشن بڑھ گئی ہے اور ہمارے ملکوں میں خاص طور پہ اس کا اثر زیادہ نظر آ رہا ہے، تو یہ گرین جس کو کہتے ہیں نا گرین ہاؤس ایمیشنز ہیں، جس میں کاربن کا بھی بڑا رول ہے، پارٹیکلز کا بھی بڑا رول ہے، اور یہ آپ کی اوزون لیئر بھی ہماری کم ہوتی جا رہی ہے اوپر آسمان میں۔ تو یہ چیزیں یہ اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں جو ہم 19 سے ہم نے یہ جو اسٹڈی کی ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ 1975 سے یہ گرین ہاؤس افیکٹ جو گیسز کا افیکٹ ہے یہ زیادہ آنا شروع ہوا ہے جب سے زیادہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جب سے یہ آپ کا کوئلے کا یوز، تیل آئل کا یوز، گیس کا یوز بڑھ گیا ہے دنیا پوری میں،
تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جس طرح گاڑیاں، ہر بندہ گاڑی چلائی جا رہا ہے اور چاہے اکیلا جا رہا ہے، تو اس میں گاڑی میں سے سارا جو تیل یوز ہو رہا ہے اس میں سے گیسز ایمٹ ہو رہی ہیں، اور اس طرح آپ کے جو خاص طور پہ کول سے پاور پلانٹ چل رہے ہیں اس میں سے گیسز نکل رہی ہیں، یہ ساری جا کے یہ بہت برا اثر ڈال رہی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز افیکٹ۔ اور اس نے کیا کیا ہے کہ یہ ایسے ایسے پارٹیکلز، چھوٹے چھوٹے ذرات بنتے ہیں ہوا میں جو آپ کو نظر نہیں آتے، تو آپ اور ہم لوگ بدقسمتی سے صاف ظاہر ہے جو بھی جینے والی چیز نے اس نے ہوا تو لینی ہے، تو وہ آپ کے ناک اور منہ کے ذریعے اندر جاتے ہیں، لنگز میں جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ ابزارب ہو کے، جذب ہو کے وہ خون کی نالیوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ خون کی نالیوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، سوزش پیدا کر دیتے ہیں، انفلیمیشن پیدا کر دیتے ہیں، جس سے کیا ہو سکتا ہے، جس سے آپ کے جسم میں نالیوں میں، خون کی نالیوں میں کلاٹ بن سکتے ہیں، جس سے وہ لوگ اسپیشلی جن کو آلریڈی دل کی تکلیف ہے، یا ڈائبیٹکس ہیں، یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا ہائی کولیسٹرول والے ہیں، ان کا کولیسٹرول مزید بڑھ سکتا ہے، یا جن کا کولیسٹرول نارمل بھی ہے وہ بھی مزید بڑھ سکتا ہے، اور وہ ہارٹ اٹیک کی طرف بھی لیڈ کر سکتے ہیں، وہ بلڈ پریشر بھی مزید بڑھ سکتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی نمک زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، تو اسی طرح ان سے بھی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے سارے آپ کی جسم کی نالیوں میں سوزش کر دیا۔ تو جب یہ بڑھے گا تو یہ کیا کرے گا، الٹیمیٹلی آخر میں تو ہارٹ اٹیک کی طرف جائے گا، یا دماغ میں کلاٹ بننے کی طرف جائے گا، یا آپ کے گردوں پہ اثر کرے گا اور کڈنی فیلئر کی طرف جائے گا، یعنی کہ گردے اپنا کام کرنا کم کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ساروں کو یہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں، اور باہر نکلیں تو ماسک پہنیں، خاص طور پہ جب بھی ایئر کوالٹی انڈیکس ہائی ہو جائے، وہ ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہو جائے تو اس میں ماسک پہنیں۔ تو جب آپ اندر ہوں تو پھر اپنا کھڑکیاں بند کر کے رکھیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو خوراک ہے دل کے تکالیف کے لوگوں کے لیے، ان کے صاف ظاہر ہے کہ ان کو بلڈ پریشر کی تکلیف بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، تو اس میں آپ نمک کا کم سے کم استعمال کریں۔ تو ہم ایز اے کارڈیولوجسٹ تو یہ تجویز کرتے ہیں کہ پورے 24 گھنٹے میں جو آدھی چھوٹی چمچ ہے نمک کی، وہ آپ کے لیے انف ہے، اس سے زیادہ آپ اوائڈ کریں۔ اور اسی طرح آپ جو پھل شل کھاتے ہیں اس پہ اپنی جو آپ کی خوراک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیش ڈائٹ، یعنی کہ آپ کی خوراک میں مین چیزیں فروٹس، ویجیٹیبلز یعنی کہ سبزیاں، گرین لیفی ویجیٹیبلز جو کہ وائٹامن سی کا سورس ہوتے ہیں، خاص طور پہ سٹرس فروٹ، یہ اس کے اوپر آپ لوگ توجہ دیں، اس کے بجائے کہ گوشت کی طرف جائیں۔ تو جس کو ریڈ میٹ کہتے ہیں اس کو اوائڈ کریں، یعنی کہ بڑا گوشت، چھوٹا گوشت دونوں اوائڈ کریں، اور اگر کھانا چاہتے ہیں گوشت تو پھر مرغی یا مچھلی کبھی کبھی کھا لیں، اور انڈا کھانا چاہتے ہیں تو انڈے کی سفیدی لے لیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو لانگ وے جائیں گی آپ کو بچانے میں، پریونٹ کرنے، جس کو کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو یہ آپ کو دل کی تکالیف سے بھی بچائیں گی، اور جن کو دل کی تکلیف ہے ان کو بھی کمپلیکیشن سے بچائیں گی۔ تو ایک تو آپ نے یہ کر لیا۔ دوسرا، آپ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کو برائے مہربانی سمجھائیں کہ بھائی اپنا اپنے لیے مصیبت پیدا کرو، اور نہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور نہ ہمارے لیے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ پھر آپ بھی پیسے اسموکر بن جاتے ہیں، آپ کو بھی اسموکنگ کے افیکٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو اس کو کنٹرول رکھیں۔ کنٹرول دوائیوں سے بھی ہوتا ہے، کنٹرول صحیح خوراک سے بھی جو ہوتا ہے جو میں نے ذکر کیا، اور سب سے امپورٹنٹ لائف سٹائل چینجز جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یعنی کہ آپ اپنی ایکسرسائز یعنی کہ ورزش ایک کا ترتیب دیں، اس کا ٹائم نکالیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور بھائی اگر آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ کسی اور کے لیے بھی کامیاب نہیں ہے۔ تو جو بندہ پہلے اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا نکالے گا؟ تو آپ خود تندرست ہوں گے تو دوسروں کو بھی تندرست کریں گے۔ تو کم از کم اس میں ہم یہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ کم از کم ورزش کو دیں، یعنی کہ کوئی واک ہی کر لیں،
وہ بھی آپ کے لیے کافی ثابت ہوگی بہتر، آپ کی جسم کے لیے، آپ کے دل کے لیے، باقی جسم کے اجزاء کے لیے بھی، ایون آپ کے جوڑوں کے لیے، پٹھوں کے لیے، اسٹریچنگ جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ کم از کم 5 دن 5 ڈیز اے ویک آپ کی ہونی چاہیے. اور واک بڑی آسان چیز ہے، اس پہ کوئی پیسے بھی نہیں لگتے. تو اس کو ہم، اور اگر کوئی اوبیس ہے یعنی کہ موٹا ہے، جس کا بی ایم آئی باڈی میکس انڈیکس زیادہ ہے 25 سے، تو وہ اپنا وزن نیچے لائے. تو وہ وزن نیچے لائے گا تو اس کو بھی بے حد فوائد ہوں گے. نہ صرف اس کا بلڈ پریشر کم ہوگا بلکہ اس کے دل کی تکلیف میں بھی کمی آئے گی، اور جس کو نہیں ہے اس کو نہیں ہوگی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنا وزن کم کریں. اور وہ لوگ، سگریٹ کا میں نے آلریڈی آپ کو ذکر کیا کہ وہ بند کرائیں. اور خاص طور پہ جس کو کولیسٹرول زیادہ ہے، کولیسٹرول ہی لوگ چیک نہیں کراتے، جس کو ہم بلڈ پریشر کو بھی اور کولیسٹرول، ہائی کولیسٹرول دونوں کو ہم سائلنٹ کلر کا نام دیتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ آپ کو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے. ساری تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی اس کا تو کولیسٹرول لیول ہی بڑا ہائی تھا. تو یہ برائے مہربانی سال میں کم از کم آپ اب 1 دفعہ کولیسٹرول بھی چیک کرائیں، اور بلڈ پریشر بھی سال میں کم از کم 2 دفعہ اپنا چیک کرائیں، جس کو نہیں ہے. جس کو ہے وہ تو ریگولر اپنا چیک کراتا رہے. تو چاہے وہ 15 دن بعد کرائے، چاہے وہ 20 دن بعد کرائے، یا ہفتے میں 1 دفعہ کرائے، لیکن کراتا رہے. اور جن کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، وہ اپنی شوگر کنٹرول کریں برائے مہربانی. یہ سارے جو میں نے موسم کے اثرات بتائے ہیں، اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہے، تو آپ کے اوپر یہ اثرات منیمم ہوں گے، کم سے کم ہوں گے. ادروائز اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ اثرات آپ کو مزید تکلیف دیں گے، اور آپ کو خدا نخواستہ اتنی تکلیف ہو سکتی ہے کہ آپ ہسپتال میں جا کے لینڈ کریں گے، اور پھر آپ کے لیے جس کو کہتے ہیں نا ایمرجنسی ہو جائے گی. دنیا پوری میں جہاں پہ ایکسٹریم ویدرز ہوتی ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ آسٹریلیا ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ اموات دل کے مریضوں کی ہوتی ہیں. ایکسٹریم ویدر یعنی کہ بے پناہ سردی، اور ایکسٹریم ویدر یعنی کہ بے پناہ گرمی، یہ دونوں اضافہ کر رہے ہیں دل کی تکالیف میں. تو اس لیے وہ لوگ جن کو باقی پرابلمز ہیں، یعنی کہ ڈائبٹیز ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر ہے، یعنی کہ کولیسٹرول ہے، تو اس کو کنٹرول کریں. اگر وہ ان کو کنٹرول رکھیں گے تو وہ نارمل لائف گزاریں گے، وہ ایک اچھی زندگی گزاریں گے، ان کی کمپلیکیشن کم سے کم ہوں گی. تو یہ میرا آپ سب دوستوں کے لیے پیغام تھا. تو برائے مہربانی یہ جو سیزن مانسون کا چل رہا ہے، اس پہ غور کریں. یہ جو کچھ میں نے آپ کو عرض کیا ہے اس کو دوبارہ سنیں، اور اس کے مطابق آپ اپنا لائے عمل بنائیں. تھینک یو ویری مچ.